بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل کرنے سے اللہ خود کہے گا، بتا تجھے کیا چاہیے، خزانے چاہیے یا گناہ معاف کروانے ہیں؟ تو یہ عمل کرنے سے ہر چھوٹی بڑی مراد پوری ہوگی۔ غربت میں، غریبی میں انسان جتنا پریشان ہوتا ہے، شاید کسی اور چیز میں، شاید کسی اور کام میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہو۔ غریبی اگر ایک بار انسان کے پاس آ جائے تو رشتہ دار بھی منہ چھپانے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کب مل جائے اور پیسے مانگ لے۔ انسان بس ایک ہی بات سوچتا رہتا ہے کہ کب حالات بدلیں گے، کیسے اخراجات پورے ہوں گے، الیکٹرک بل، گیس کے بل، بچوں کی فیس۔ انسان بس اس سوچ میں ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ اس کے بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ مایوس کبھی مت ہونا اور اپنے برے حالات میں کبھی بھی کوئی غلط قدم نہ اٹھانا جس سے اللہ پاک ناراض ہو، نہ ہی حرام کاموں کی طرف جانا اور نہ ہی کسی ایسے رستے پر چلنا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ آج کا وظیفہ آپ کو بتانے سے پہلے ایک بات سمجھا دوں کہ اگر اس وظیفے کو آپ کر لیتے ہو تو میرا یقین ہے اللہ پاک کی ذات پر آپ کو، اگر آپ کے اوپر غربت اور غریبی آپ سے دور نہیں ہو رہی اور آپ غربت کی وجہ سے مارے مارے گھوم رہے ہو، تو آپ اس وظیفے کو جو آپ کو بتاؤں گا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدل جائیں گے۔ اور آپ اس عمل کے بعد دعا کر لینا، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، اس کے لیے جتنی مرضی آپ کو مصیبتوں نے گھیر لیا ہو، یہ تصویر جو بتاؤں گا اس کو بس ایک بار پڑھ کر آزما لینا۔ یہ وہ وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ بہت سارے وظائف کر کے تھک چکے ہو اور آپ کا کیا ہوا، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کر رہا، تو اس تصویر کو پڑھ کر آزما لینا۔ دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ آپ یہ عمل رات کو جب بھی سونے لگو ایک تصویر پڑھ لینا۔ جب آپ بستر پر لیٹ جاؤ سونے کے لیے اور اب آپ کو پتا ہو کہ آپ سو جاؤ گے، تو یہ عمل کر لینا۔ اور اس عمل کے بعد آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی، چپ چاپ عمل کر کے سو جانا ہے۔ آپ جب لیٹ جاؤ تو سب سے پہلے 3 بار، 7 بار یا 11 بار، 3 بار سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لو یا 11 بار پڑھ لو، جو آپ کو مناسب لگے آپ اتنی ہی بار پڑھ لو۔ اس کے بعد آپ کو یا غنیو یا مغنیو، یہ دونوں وظائف آپ کو ملا کر پڑھتے رہنے ہیں۔ دونوں وظائف پڑھو گے تو ایک گنتی ہوگا، پھر آپ دوسری بار پڑھو گے تو اس طرح آپ کو یہ دونوں وظائف ملا کر 111 بار پڑھ لینے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جب آپ کا یہ وظیفہ یا غنیو یا مغنیو پڑھ لو 111 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ کو ایک بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ سورۃ فاتحہ اچھی طرح سے پڑھ لیں اور پھر آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے دوبارہ سے، یا کریمو یا سلامو۔ یہ دونوں وظائف آپ کو کس طرح پڑھنے ہیں اچھی طرح سمجھ لیں اور عمل کی اجازت ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ یا کریمو یا سلامو، یہ دونوں اسم آپ ملا کر پڑھو گے تو ایک گنتی ہوگی۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ 300 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ یا کریمو یا سلامو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اگر آپ نے 3 بار پڑھا تھا تو 3 بار پڑھ لیں، اور اگر آپ نے 7 بار پڑھا تھا تو 7 بار پڑھ لیں، اور اگر آپ نے 11 مرتبہ پڑھا تھا تو وہی درود پاک آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب ذرا بات کو سمجھیں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھیں گے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے اس بات کو سن لیجئے۔ اب آپ کو پہلے تو دعا کر لینی ہے جو آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، خوب رو رو کر دعا کر لیں۔ اب آپ کو بالکل بھی کسی سے بات چیت نہیں کرنی، سارے ضروری کام پہلے ہی کر لیں۔ ایسا نہ ہو عمل ختم ہو اور آپ کھڑے ہو کر کہیں پر کال پر لگ جائیں یا کسی سے بات چیت میں بزی ہو جائیں، تو ایسا بالکل بھی نہ کریں، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو صبح جیسے ہی آپ اٹھو گے تو آپ کو اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا۔ آپ مجھے انشاءاللہ خود دعا دو گے کہ آپ واقعی آزما کر دیکھنا چاہیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔